غداری یا سنگین غداری۔ عارف نظامی 21 دسمبر 2019۔ سابق مرد اہم جنرل پروین مشرف کو، جنہوں نے 9 برس تک پاکستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی، ہائی کورٹس کے 3 ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت کے 2 ججز نے سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنایا، جبکہ تیسرے فاضل جج جسٹس نذر اکبر نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، انہیں بری قرار دیا جاتا ہے۔ مشرف کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت جسٹس وقار احمد سیٹھ، جسٹس نذر اکبر اور جسٹس شاہد کریم پر مشتمل تھی۔ تفصیلی فیصلے میں جسٹس وقار سیٹھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ پروین مشرف کو پھانسی دینے کے لیے پاکستان لایا جائے، اور اگر پھانسی سے پہلے وہ طبی موت مر جائیں تو ان کی نعش کو گھسیٹ کر اسلام آباد کے ڈی چوک تک لایا جائے اور 3 روز تک وہاں لٹکایا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے بھی مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی ہے۔ جنرل پروین مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سخت ترین سزا سنائے جانے کے فوری بعد GHQ میں اعلیٰ فوجی قیادت کا اجلاس ہوا، جس کے بعد DG ISPR نے مختصر اعلامیہ میں کہا، خصوصی عدالت کے فیصلے پر افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ پروین مشرف آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 40 سال سے زائد عرصہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ وہ کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے مزید کہا گیا، مشرف کے خلاف کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور جنرل ریٹائرڈ پروین مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق بھی نہیں دیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ عدالتی کارروائی شخصی بنیاد پر کی گئی اور کیس کو اجرت میں نمٹایا گیا ہے، لہٰذا افواج پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پروین مشرف کو آئین پاکستان کے تحت انصاف دیا جائے گا۔ یقیناً پروین مشرف غدار نہیں ہے۔ پروین مشرف کے خلاف اس فیصلے نے ملک میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کچھ ماہرین قانون اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ واقعی مقدمے میں بری سرت کا مظاہرہ کیا گیا، اور خود پروین مشرف نے بستر لالچ سے اپنے بیان میں اسے ذاتی اناج کا شاخسانہ قرار دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ذاتی اناج کس کا ہے۔ افواج پاکستان نے پروین مشرف کے خلاف اس فیصلے کی پوری اونرشپ لی ہے، حالانکہ سابق ڈکٹیٹر کے غیر قانونی اقدام کے تحت 3 نومبر 2007 کو تمام ججوں کو فارغ کر کے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا، ٹیلی ویژن چینل بند کیے گئے اور آئین کو معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ ستم ظرفی ہے کہ پروین مشرف نے پہلے تو 12 اکتوبر 1999 کو کو کر کے نواز شریف کی حکومت برطرف کر آئین پاکستان کو رون ڈالا، اور بعد ازاں 3 نومبر 2007 کو پھر کو کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پروین مشرف کو نظر آ رہا تھا کہ وہ تیسری بار صدر منتخب نہیں ہو پائیں گے، اور اس حوالے سے ان کا یہ اقدام سیاسی تھا۔ اس کا مقصد خود کو تیسری بار صدر منتخب کرانا اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنا تھا۔ اسی بنا پر جنرل پروین مشرف نے NRO دے کر بے نظیر بھٹو اور بعد ازاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی۔ یہ درست ہے کہ صدر مشرف نے آئین توڑا جس کی آرٹیکل 6 کے تحت سزا موت ہے، لیکن آج کے دور میں مغربی جمہوری معاشروں میں سزائے موت کو ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک جج کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نعش کو گھسیٹا جائے، کسی ایسے معاشرے میں جو مہذب، جمہوریت اور قانون کا دم بھرتا ہے، ایسی سزا کو محل نظر ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر بعض وکلاء نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ فاضل جج جنہوں نے نعش گھسیٹنے کی بات کی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ DG ISPR نے اپنے بیان میں درست کہا کہ پروین مشرف غدار نہیں ہے، لیکن انہوں نے آئین شکنی تو کی ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پروین مشرف ان معنوں میں غدار یا غیر محب وطن ہے، جیسا کہ پاکستان میں عموماً غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی فیکٹریاں غداری کا الزام لگاتی ہیں۔ جنرل پروین مشرف کی حب الوطنی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے اپنی دانش میں پاکستان کی بہت خدمت کی ہوگی، لیکن جس کا کام اسی کو ساجے، یعنی کسی جرنیل کا یہ کام نہیں کہ وہ بندوق کے زور پر اقتدار پر قبضہ کر لے۔ دراصل آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس کا تعلق آئین شکنی سے ہے، نہ کہ حب الوطنی سے۔ یہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا آئین شکنی کسی غیر ملکی ایجنٹ ہونے سے کم نوعیت کا جرم ہے۔ جنرل مشرف یقیناً آرمی چیف رہے ہیں، لیکن وہ ایک سیاستدان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بنا رکھی ہے، جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے چترال سے انتخاب میں حصہ بھی لیا اور جیتا بھی۔ فوج کا انصاف کا اپنا نظام ہے، جس کے تحت حال ہی میں ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت دی گئی، جبکہ ISI کے ایک سابق سربراہ کی مراز ضبط کی گئی، لیکن پروین مشرف اپنے اقدام کے حوالے سے یقیناً آئین، قانون اور عدالتوں کا سامنا کرنے کے پابند ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت کے کور کمانڈرز، پروین مشرف کو تحفظ فراہم کرنے والے دیگر افسران، آئین شکنی کے فیصلے میں شریک ملزم کے عمل اور اقدام میں برابر کے شریک ہیں۔
تفصیلی فیصلے میں اس نکتہ چینی کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پرویز مشرف کا فیصلہ اجرت میں یا انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر کیا گیا، اور کہا گیا کہ مشرف کو عدالت کے سامنے پیش نہ کرنے کے سلسلے میں دانستہ طور پر تاخیری حربوں سے کام لیا گیا۔ استغاثہ نے ستمبر 2014 میں ہی شواہد مکمل کر کے اپنا کام پورا کر لیا تھا، لیکن سابق صدر کے تاخیری حربوں کی وجہ سے کیس 5 سال تک لٹکا رہا۔ جس انداز میں وہ 2 جنوری 2017 کو عدالت میں پیش ہونے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں دل کی تکلیف کو جواز بنا کر انہیں آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا اور 2 ماہ تک علاج کے بہانے آرام کرتے رہے، جس کے بعد ملک سے باہر چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ایک مفرور کا انصاف کے شکنجے سے بچنے کے لیے دانستہ طور پر اعلیٰ ترین اداروں کی معاونت سے بیرون ملک چلے جانا کسی قدر سطح ظریفی کے زمرے میں ہی آئے گا۔ پرویز مشرف کے ٹرائل اور تفصیلی فیصلے کے حوالے سے ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مشرف کے وکلاء کی ٹیم اور نام نہاد استغاثہ ایک ہی صفحے پر ہے۔ اس میں تو کوئی زیادہ حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ عمران خان کی کابینہ مشرف کی باقیات سے بھری پڑی ہے۔ ان کے اس وقت کے وکیل فروغ نسیم اب وزیر قانون ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی بی بریگیڈیئر اعجاز شاہ وزیر داخلہ ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل انور منصور بھی ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی حیران کن امر یہ ہے کہ اس وقت مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کے ماضی کے متعدد بیانات اور انٹرویوز وائرل ہوئے ہیں، جن میں وہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے اور سزا کی حمایت کر رہے ہیں۔ نیز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، حکومت کرنا نہیں، لیکن اب اپنی سیاسی مصلحتوں کی خاطر شاید انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے۔ خان صاحب نے کور کمیٹی کی میٹنگ میں ویسے تو درست کہا ہے کہ اداروں میں تصادم ملک کی مفاد میں نہیں ہے، اور اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ہم آہنگی بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دراصل پاکستان کی سیاسی تاریخ انتہائی تلخ ہے۔ ماضی میں عمومی طور پر عدالتیں اور فوجی قیادت قریباً ایک ہی صفحے پر رہی ہیں، اور ہر طالع آزما نے اعلیٰ عدالتوں کو پی سی او اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے کس کر رکھا۔ اب یہ نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عدالتیں حکومت اور فوج کے بارے میں آزادی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں عدلیہ کو بھی پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چونکا دینے والی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو اپنے بھائی کے علاج کے بہانے لندن میں فروکش ہیں، اس معاملے میں معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جمعہ کو اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عدلیہ کے خلاف ایک مذموم اور گھنونی مہم شروع کر دی گئی ہے، لیکن فتح بالآخر سچ کی ہوگی۔ کاش ایسا ہی ہوتا، کیونکہ وطن عزیز میں تو زیادہ عرصہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی کار فرما رہا ہے۔